ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي الكذب أنا ابن عبد المطلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم محمد کے خصائل کو میں کیسے یوں بیان کر دوں کہ بہرے بے قرار کو ایک کوزے میں رواں کر دوں کوئی بھی دعویٰ کر سکتا نہیں ایسی ربانی کا سمندر سے سمجھ لینا یہ قطرہ ایک پانی کا تیرا سیکا رواں دو جہاں میں ہوا تیرا سیکا رواں دو جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا تیرا سیکا رواں دو جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر زمین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں بہت بڑا پنڈال بہت بڑا مجمع اور دعا تک منتظر حوصلے سے جوان بیدار مجمع دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تھوڑی دیر ساتھ دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ سیرت کو سن کر کے آپ پر رکھ دیں گے فرصت سے عمل کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں 3 سوال ہے پیغام شروع ہو رہا ہے ہمارا پہلا سوال ہے اللہ کے رسول نے زندگی بھر کبھی آزان نہیں دی ہے اس کا راز کیا ہے یہ میرا پہلا سوال ہے سوتے ہوئے صحابی کو مسجد میں خود سے نہیں جگایا دوسرے سے کہا جگاؤ اس کی کیا وجہ ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے اور تیسرا اور آخری سوال ہے گزرتے ہوئے صحابی کو بلا کر کے کہا یہ میری بیوی ہے اب جس کام کے لیے جا رہے تھے چلے جاؤ اس کی کیا وجہ ہے یہ آخری سوال ہے سننے کے لیے تیار ہے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سو کر کے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ اب سونے کا ہی وقت ہے 3 سوال سے پیغام شروع ہو رہا ہے ہمارے نبی نے پوری زندگی کبھی آزان نہیں دی ہے جانتے ہیں کیوں اگر آزان دیتے تو کہتے حی علی الصلاۃ اگر آزان دیتے تو کہتے حی علی الفلاح اگر کوئی امتی کسی وجہ سے نہیں آتا تو ڈائریکٹ گنہگار ہو جاتا اپنے امتی کو گنہگار ہونے سے بچایا دوسرے سے آزان دلوائی خود آزان نہیں سوتا ہوا صحابی مسجد میں علی سے کہا کہ جگاؤ لیکن خود نہیں جگایا
حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو نیک کام میں پہل کرتے ہیں، آپ نے خود سے نہیں جگایا، مجھ سے کہاں جگاؤ؟ کہا کہ اگر میں جگاتا سوتا ہوا آدمی بڑبڑاتا ہے، میری شان میں گستاخی ہو جاتی، ایمان خطرے میں پڑ جاتا، اس لیے تم سے کہا کہ تم جگاؤ۔ گزرنے والے صحابی کو بلایا اور کہا کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، اب جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں بھی ہمارا گمان غلط ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ تم جب آگے چلتے تمہارے دل میں شیطان یہ بات ڈالتا کہ نبی کس سے بات کر رہے تھے، تمہارا گمان غلط ہوتا، ایمان چلا جاتا۔ تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے تمہارا دل صاف کر دیا کہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، آنکھ بند کر کے دوسرے پر الزام رکھیں گے، بعد میں معافی مانگ لیں گے انشاءاللہ۔ مکمل صحیح جا رہے ہیں۔ ان نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ پیشانی چمک رہی ہے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اپنے مقدر کو چمکائے۔ 3 منٹ کا پیغام سنت کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دایاں بایاں ہوتا رہے گا، ساتھ خون معاف ہے۔ اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ سنت کے حوالے سے 3 پیغام، 3 منٹ کا پیغام آپ کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیدار مجمع، دعا کا منتظر مجمع، اللہ سے دعا کرتا ہوں جن جوانوں نے اس جلسے کو سجایا ہے، اللہ ان کو سنت اور سیرت سے سجا کر جمال اور کمال عطا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا ابو طالب کو سجدہ پیش کیا، قبول کر لیا۔ ابو طالب نے کہا کہ سجدہ کیسا ہوتا ہے، سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول سجدے میں گئے، سر جھکا کر کے دکھایا، چچا سجدہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ ابو طالب نے کہا مجھ کو سجدہ قبول نہیں، سر تو نیچے چلا جاتا ہے اور کمر اوپر ہو جاتی ہے، مجھ کو سجدہ قبول نہیں۔ نبی کے سجدے میں ابو طالب نے عیب لگایا، اللہ نے ایمان سے محروم کر دیا۔ اسی ہندوستان میں ڈاکٹر امبیڈکر صاحب اسلام قبول کرنا چاہتے تھے لیکن قبول نہیں کیا، آپ کو سن کر کہہ رہے تھے۔ مولانا علی میں ندوی رحمت اللہ علیہ دوڑے دوڑے آئے، دونوں ہاتھ سے اسلام پیش کیا، ڈاکٹر صاحب قبول کر لیجئے، تو کہا کہ میں آپ کی بھی عزت کرتا ہوں، آپ کے اسلام کا بھی احترام کرتا ہوں، آپ شکل سے مسلمان لگتے ہیں، شکل و صورت سے مسلمان لگتے ہیں، کپڑے سے آپ مسلمان لگتے ہیں، لیکن پھر بھی اسلام قبول نہیں کروں گا کیونکہ مجھے ہندوستان کا 80% مسلمان نظر ہی نہیں پاتا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہمارے نبی کی تعلیم ہے جب کسی کے گھر جنازہ اٹھے تو اپنے گھر کھانا پکاؤ اور اس مصیبت کے ماروں کے یہاں لے کر کے جاؤ، اپنے گھر کا پکا ہوا کھانا ان کو کھلاؤ، ان کے گھر مصیبت ہے لیکن یہاں گنگا الٹی بہ رہی ہے، جہاں 2 مٹھی مٹی دیا دسترخوان پر اس کی قیمت چکانے کے لیے بیٹھ گئے۔ بلند شہر میں لوگ آگئے، رئیس اور امیر کا انتقال ہوا تھا اور مسواک کر رہے تھے، دانت پجا رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ دانت کیوں پجا رہے ہیں؟ کہا کسی کا وکٹ گرا، جائیں گے مرکی کا گوشت کھائیں۔ دسترخوان جب لگ گیا تو مائک پکڑ کر کے اس کا بیٹا کھڑا ہوا، کہا کہ دیکھیے آپ لوگ بسم اللہ کرنے سے پہلے میرا اعلان سن لیجئے، میں مرحوم کا بیٹا ہوں، میرے باپ کا جنازہ اٹھا ہے، مجھ کو کھایا بھی نہیں جاتا، مجھ کو پیا بھی نہیں جاتا، اور ایک آپ رشتہ دار ہیں آستین چڑھا کر کے بیٹھ گئے، دنیا میں آپ سے بڑھ کر کے میں نے کسی کو بے شرم نہیں دیکھا۔ لیجئے بسم اللہ۔ کون ہے تاریک آئین رسول مختار،
मसलहत बाती की है किसे के अमल का मेयार, किसकी आँखों में समाया है शियारे अब यार, हो गई किसी की निगाह से सलफ से बेजार, हो गई किसी की कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम। हाथ उठा करके वादा कीजिए सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, अपना बचाएंगे दूसरे का खाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यही तो देखना था कि जोर का झटका कितना धीरे से लगता था। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। जितने भी आप बेदार हैं, अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त तो अगरबत्ती जलाने का टाइम है। अगरबत्ती और मोमबत्ती जला करके शराबी मुरादी लेकर के 9-11 होने का टाइम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिंदा मजमा है। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। आपने देखा होगा इश्तिहार में लिखा हुआ था पयाम इंसानियत, उसके हवाले से यहाँ से पैगाम शुरू हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3-3 मिनट का पैगाम बिल्कुल मुख्तसर में आपकी पेशानी से गुजार रहा हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस जलसे को भी कबूल फरमाए, इस जलसे के जवानों को भी कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जनाजा उठा, अल्लाह के रसूल बैठे हुए खड़े हो गए। बगल के एक आदमी ने कहा कि आप जो खड़े हुए उसी जनाजे की वजह से खड़े हुए? तो कहा कि हाँ। तब वो तो यहूदी का जनाजा है, मुसलमान का जनाजा नहीं है। अल्लाह के रसूल खड़े होकर के कहते हैं मुझे पता है कि वो यहूदी का जनाजा है, लेकिन यहूदी वो बाद में है, पहले इंसान है। इंसान के एहतराम में इंसान खड़ा हुआ। हमारे सर पर अगर रुमाल होता है तो लोग उसको जब जलसे की दाग करते हैं तो 35,000 50,000 रुपए में भी दाग कर देते हैं, लेकिन कुर्बान जाइए कि जब नबी के सर पर कमली होगी उसकी कीमत का क्या अंदाजा किसी को हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने उस कमली को उतार करके एक लड़की के सर पर ओढ़नी बना दिया। कहने वाले ने कहा या रसूल अल्लाह, इतनी कीमती कमली आपने काफिर की बेटी को दे दिया। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम अगर किसी की बेटी की आबरू पर पर्दा डालोगे, कयामत में अल्लाह तुम्हारी आबरू पर पर्दा डालेगा। गुरु नानक चले गए दुनिया छोड़कर। उन्होंने कहा कि कभी भी आपने किसी किसान को नहीं देखा है कि दाना तोड़ करके बोता है। सालिम दाना जब बोता है तब पौधा निकलता है। जब तक हिंदुस्तान सालिम रहेगा हिंदू मुसलमान से तो बहार रहेगी, और जिस दिन हिंदू मुसलमान का बंटवारा हो गया, टुकड़ा हो गया, जैसे टुकड़े के दाने से पौधा नहीं निकलता, हिंदुस्तान में कभी बहार नहीं। एक आदमी को फांसी पर चढ़ाया गया। उसने पूछा हाथ जोड़ करके भाई साहब मेरा गुनाह क्या? क्या तुम मनहूस आदमी हो इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ाया गया? तब बादशाह से जरा मुलाकात कर दो, फांसी पर चढ़ने से पहले बादशाह से मुलाकात करना चाहता हूं। उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जा रही है। बादशाह से पूछा उसने हुजूर मेरा गुनाह क्या था कि मुझको फांसी पर चढ़ाया जा रहा? तो बादशाह ने कहा कि तुम मनहूस हो, तुम्हारी शक्ल मैंने देखा, मेरा काम बिगड़ गया। तो उसने हिम्मत करके बादशाह से कहा कि हुजूर मुझसे बड़े मनहूस तो आप। कहा कि वो कैसे? आपने मेरा चेहरा देखा, आपका सिर्फ जहान बर्बाद हुआ, जान तो बची हुई है। मैंने आपका चेहरा देखा है, मेरी जान जा रही है, फैसला करो कि मनहूस कौन है। पैगंबर का कौल है जगत है एक परिवार, पैगंबर का कौल है जगत है एक परिवार, प्यार पड़ोसी से करो, प्यार पड़ोसी से करो, सुखी रहे संसार, सुखी रहे संसार। जीत न पाई मन कभी बरछी
اور کٹار، جیت نہ پائی من کبھی برچھی اور کٹار، من کا شیش جھکائے ہے، من کا شیش جھکائے ہے، اخلاق و کردار، اخلاق و کردار۔ قیام انسانیت کے حوالے سے یہ خلاصہ اور نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہندو مسلمان کے جھگڑے سے ہندوستان کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے انشاءاللہ۔ خیر، یہ جھارکھنڈ ہے، اس کی راجدھانی رانچی ہے۔ ہم ہاف پاگل ہیں، 12 بجے کے بعد پہنچے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے۔ بڑا مختصر پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہندو مسلمان کا 3 جھگڑا اس ملک میں چل رہا ہے، ایک جھگڑا نہیں، 3 جھگڑا۔ 1900 عیسوی میں زبان کے نام پر جھگڑا کرایا کہ اردو مسلمان کی زبان ہے اور ہندی ہندوؤں کی زبان ہے۔ زبان کے نام پر 1900 عیسوی میں انگریز نے ہندو کو مسلمان سے لڑایا، مسلمان کو ہندو سے لڑایا۔ دوسرا جھگڑا کب کھڑا ہوا؟ 1903 عیسوی میں بنگال کو تقسیم کر کے تعداد کے نام پر انگریز نے ہندو کو مسلمان سے لڑایا، مسلمان کو ہندو سے لڑایا۔ تیسرا جھگڑا کب کھڑا ہوا؟ 1906 عیسوی میں انگریز نے 2 پارٹی بنائی، ایک پارٹی کا نام مسلم لیگ رکھا، دوسری پارٹی کا نام ہندو مہاسبھا رکھا۔ قوم کے نام پر ہندو کو مسلمان سے، مسلمان کو ہندو سے لڑایا۔ اس تینوں جھگڑے کا نقصان ہندوستان کو کتنا بڑا ہوا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ ہندوستان کی دفعہ ہے 38، اس میں لکھا ہے پرائم منسٹر کو بھی وہی تنخواہ ملنی چاہیے جو ایک مزدور کو ملتی ہے، لیکن 2018 کی رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا بے روزگار ملک ہندوستان ہے۔ جھگڑے نے اس ملک کو بے روزگار بنا دیا۔ اور دفعہ 39 میں لکھا ہوا ہے ہر امیر غریب کو برابر انصاف ملنا چاہیے، لیکن 2016 کی رپورٹ ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں 2,81,00,000 مقدمہ پینڈنگ میں ہے۔ ہندو مسلمان کے جھگڑے نے انصاف کو اٹھا دیا۔ اور دفعہ 47 میں لکھا ہے کہ جب تک پورے ہندوستان سے شراب بند نہیں ہوگی اس ملک کا جوان تباہ ہوگا، جب جوان تباہ ہوگا تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مرزا غالب راستے سے گزر رہے تھے، جلسہ سننے کے لیے آئے، شرابی آدمی تھے اور اچک اچک کر کے آ رہے تھے، دارو کی بوتل ہاتھ میں۔ لوگوں نے کہا شرم نہیں آتی کہ جلسہ سننے کے لیے جا رہے ہو، دارو کی بوتل ہاتھ میں ہے، تم کیسا مسلمان ہو کہ میں آدھا مسلمان ہوں آدھا ہندو۔ کہا کہ یہ 50-50 تو بریٹنیا بسکٹ ہے، یہ 50-50 یہ انسان کیسے ہو گیا آدھا ہندو آدھا مسلمان؟ اس نے بڑے نقطے کی بات کی، اس نے کہا میں سور نہیں کھاتا اس لیے آدھا مسلمان، اور شراب پیتا ہوں اس لیے آدھا ہندو۔ تیرا اتہاس ہے خون میں لتڑا ہوا، تو ابھی تک ہے دنیا میں بچھڑا ہوا، تو نے اپنوں کو اپنا نہ جانا کبھی، تو نے انسان کو انسان نہ مانا کبھی، تیری رسموں نے ذاتوں کی تقسیم کی، تیرے دھرموں نے نفرت کی تعلیم دی، وحشتوں کا چلن تجھ میں جاری رہا، قتل و خون کا چلو تجھ پہ طاری رہا، اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو مت ڈھانپ میرے وطن۔ آخری پیغام ہندی اور اردو کے حوالے سے آپ سب سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بڑا خوبصورت جلسہ، بڑے عظیم سامعین، چمکتی ہوئی پیشانی، دل خوش ہو گیا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ اس کے آغاز کو انجام کو دونوں کو قبول فرمائے۔ مہاتما گاندھی نے کہا مسلمانوں کے ووٹ سے یہ ملک آزاد ہوا ہے، میں کس منہ سے مسلمانوں سے کہوں کہ ہندوستان چھوڑو پاکستان جاؤ؟ ڈسکوری آف انڈیا میں جواہر لال نہرو نے لکھا اس ملک کو مسلمانوں نے جتنا دیا ہے اس احسان کے آگے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔
डॉक्टर ताराचंद ने कहा जब इस मुल्क में हिंदुस्तान 7 समंदर पार करके आया था तो अरबी और फारसी बोलता था, लेकिन हिंदुस्तान की मोहब्बत में फारसी भूल गया, अरबी भूल गया, अब हिंदी और उर्दू बोल रहा है। एक शायर थे, उनका नाम था अब्दुल रहीम खान खान, बहुत बड़े शायर थे, मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पता, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला शर्म नहीं आती, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है या फुटबॉल खेल रहा है? बोला किस बात की शर्म है, मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है, ये खानदानी पेशा है, हम गधा होकर के निशा लिखते। जब वो भीख देने के लिए आए अब्दुल रहीम खान खाना, तो सर झुका करके भीख दिया। उसने हाथ पकड़ लिया, भाई साहब आप तो शरीफ आदमी हो, भीख देने वाले, आप सर झुका करके भीख क्यों दे रहे? सर झुका करके तो भीख हमको मांगना चाहिए, हम बेशरम होकर के भी सर उठा करके भीख मांगते हैं, तुम शरीफ आदमी हो भीख दे रहे हो सर झुका कर। उसने कितनी प्यारी बात कही, अल्लाह ऐसी अजमत हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। उसने कहा यार तुम्हें अल्लाह ने भीख का कटोरा दे करके आज खड़ा किया, और तुम्हारे लिए अल्लाह ने कल ही मेरी जेब में पैसा दे दिया, मेरा रास्ता कहीं और निकल रहा था, उसने उधर से इधर भेज दिया, उसी का दिया हुआ पैसा उसी के नाम से उसी की तौफीक से दे रहा था, शर्म आई, काम तो उसका है, नाम मेरा हो रहा है। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन, दाम गिरा से देवत हो नीचे राखों ने, नीचे राखों ने, देने वाला देवत देवत है दिन है, लोग भरम मुझ पर करे यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने। अमीर खुसरू मरहूम मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर हैं। जा रहे थे, प्यास लगी, 4 लड़कियों को देखा कुएं से पानी भरते होते, करीब जाकर के कहा बेटी प्यास लगी है पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा कि आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, पहले आप शेर पढ़िए फिर पानी पिलाई जाएगी, पानी पिलाया जाएगा। तो कहा फरमाइश बताओ। कहा मेरी माँ खीर पकाती है, माँ के हाथ की खीर खाने में बड़ा मजा आता, खीर पर मिश्रा के। दूसरी लड़की बोली मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा के। तीसरी लड़की बोली कि रात भर मेरे घर का कुत्ता जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा करता है। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप मुहर्रम आ रहा है, दारू पीकर कैसा ढोल बजाता है, दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर। 4 लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू मरहूम ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान, 2 अंग एक जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। बड़ी तादाद में माँ और बहनें इंतजार में बैठी हैं कि उनके लिए भी बयान हो जाए, तो उस बयान को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। पर्दे के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ आकर के आपकी चोरी पकड़ी गई है, खैर खतरनाक किस्म की चोरी। बड़ा खूबसूरत पैगाम तेजी के साथ निकाल रहा हूँ। महाभारत में लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा हुआ है कि जब बाप जवान हो, बेटी जवान हो, तो तन्हाई में एक जगह नहीं बैठना चाहिए। बड़े बड़े लोगों के पैर फिसल जाते हैं और बेटी ही से बाप जिना कर देता। महाभारत में लिखा, एक किताब है उसका नाम है ऋग्वेद, उसमें लिखा हुआ है कि परमात्मा ने औरत को अगर औरत बनाया है
तो इसका मतलब है कि वो पैर फैला करके ना बैठे, पैर समेट करके बैठे। अगर ईश्वर ने औरत को औरत बनाया है तो वो सर उठा करके ना चले, सर झुका करके चले। उस किताब में लिखा हुआ है अगर औरत को परमात्मा ने औरत बनाया है तो बारीक कपड़ा ना पहने ताकि अंदर का जिस्म बाहर नजर आए। एक किताब है, उसका नाम है बरहमा कुरान। उस किताब में लिखा है कि जिस रास्ते से चलते हुए औरत को अगर बाल खोल करके समेटते हुए देख लो, समझ जाओ कि ये कलयुग है, बुरा दौर है, कयामत का दौर है। औरत से शर्मो हया गई, औरत औरत नहीं रही बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। विष्णु पुराण हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है इतना बुरा जमाना आएगा, औरत हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, 5-7 साल की लड़की माँ बन जाएगी, 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। रामायण में लिखा हुआ है लक्ष्मण जी से पूछा गया कि सीता जी का चेहरा आपने देखा? उसी रामायण में लिखा हुआ है जब वनवास काट करके सीता आई तो लक्ष्मण के हाथ में माला दिया गया कि तुम्हारी भाभी इज्जत आबरू बचा करके घर लौटी है, उसकी ताजीम के लिए उसके सर पर माला डालो। लक्ष्मण जी माला लेकर के खड़े हैं, पूछा गया करे भाभी के गले में माला डालो, कहा भाभी के साथ 2-4 औरत बैठी हुई है, पता नहीं चल रहा है कि उनमें भाभी कौन है। अरे अल्लाह का बंदा 14 साल भाभी के साथ रहे, भाभी को नहीं पहचानते? कहा कि वो तो औरत पर्दे में रहती थी, बाहर निकलती थी घूंघट डाल लेती थी, मैंने बाहर निकलते हुए सिर्फ पैर देखा है, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा है। लड़की बन सवर करके जा रही है, पीछे आशिक मजनू आ रहा है। लड़की ने पलट करके पूछा कि जवान में पहचान कहाँ से आए मेहमान? कहा मैं तुम पर आशिक, तभी पता चल जाएगा डुप्लीकेट हो या ओरिजिनल। लड़की ने कहा कि तुम मुझ पर के आशिक हो, मैं तो बहुत कम खूबसूरत हूँ, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, अगर आशिक होना तो उस पर आशिक हो। लड़का इसको छोड़ करके उसको ताक झाक करने लगा। लड़की ने जोर से तमाशा मारा कि तुम ओरिजिनल नहीं हो, डुप्लीकेट हो। इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब के परखने की ये पहचान है बाबा। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए, औरत को सर पर बिठाएंगे इंशाअल्लाह। उठाइए उठाइए, मुलाकात करेंगे हम, पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत जाए। और अभी तक उठाए हुए गिरा नहीं रहे, हुकूमत तो आपकी गिर गई, जल्दी से निकल जाएगा। ध्यान से इसको सुनिएगा। जब पहली बार लड़की मैके से ससुराल आती है तो क्या कहती है? मैं रानी बनकर के आई हूँ, नौकरानी बनकर के नहीं आई। आज अगर दब गई तो ये लोग जिंदगी भर दबा दबा। पहली बार लड़की आई है मैके से ससुराल, लड़के के कान में कुछ कहा, मजनू का किबला बदल गया। वो कितनी खतरनाक बात है कि किबला ही बदल दिया। वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा है। लड़की पहली बार आकर के अपने शौहर के कान में कह रही है, मैं आपकी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, घर बार को छोड़ करके आ रही हूँ, खानदान रिश्तेदार को छोड़ करके आ रही हूँ, आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। मजनू कहता है क्यों नहीं मेहरबान। शादी के पहले ही दिन माँ बाप को घर से निकाल दिया, किराए का। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा है। बूढ़ा एक जवान से बोल रहा है कि बेटे पायजामा सिला दो।
اور جوان بوڑھے سے کہہ رہا کتنا پائجامہ سلا کر کے دیں، 6 مہینہ پہلے تو پائجامہ سلا کر کے دیا تھا، تم پھاڑتے رہو بیٹھ کر کے اور میں سلا کر کے دیتا رہوں۔ پتا چلا وہ جوان جو ڈانٹ رہا تھا بوڑھے کو، وہ بوڑھا اس کا باپ تھا اور وہ جوان اس کا بیٹا تھا۔ قیامت آئے بھی نہیں، قیامت لانے والی جوان پیدا ہو چکی۔ تیسرے اور آخری نمونے کو آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ کہیں بھی جھارکھنڈ ہو چاہے بہار ہو، ہر جگہ کی یہ روایت ہے، پہلی بار جب لڑکی جاتی ہے میکے سے سسرال تو 2-3 دن میں واپس آ جاتا ہے، جلدی آ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ واپس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، محلے کی ساری عورتیں اس کو گھیر لیتی ہیں، پوچھتی ہے بیٹی سسرال سے آ رہی ہے، تمہارے سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ دوسرا سوال پوچھتی ہے کہ تمہارے شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ماشاء اللہ۔ اب ایک عورت جھٹک کر کے سوال کرتی ہے، سب فالتو سوال ہے، اصل سوال کا جواب دو، تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا تو کا۔ اب سمجھ میں آ گیا، ماں بغل میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ میری بیٹی کو سب پسند ہے لیکن ساس پسند نہیں ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی تمہارے جواب سے سمجھ میں آیا کہ تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، لیکن میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار جب میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ ساس آئی تھی۔ 100 لڑکی نے ہم کو پسند کیا، 99 کو کینسل کیا، ہم کو اپنے بیٹے کی بہو بنا کر میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے موقع کا چوکا مارا، بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنی اچھی سسرال کا، بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے شوہر مل گئے، اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے داماد بیٹی کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مات پتا کی چاہ کو بیٹا جو ٹھکرائے، مات پتا کی چاہ کو بیٹا جو ٹھکرائے، سمجھو اس پریوار کا سب کچھ گوا پلا، سب کچھ گوا پلا۔ ساس کو جب کوئی بہو پگ پگ دے الزام، ساس کو جب کوئی بہو پگ پگ دے الزام، اس گھر سے برکت گئی، اس گھر سے برکت گئی، نرک ہو گیا دھام، نرک ہو گیا دھام۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بڑوار بڑیا پہ کہاں ہے دھیان، ہرے مسلمان ہر مسلمان، ہرے مسلمان ہر مسلمان۔ یہاں تک پیغام آپ کا نکل گیا، تھوڑا سا پیغام جوان اور بچے کے حوالے سے باقی رہ گیا ہے۔ اگر آپ ساتھ دے دیں گے تو 5-7 منٹ کا جلسہ میں آپ کے سر سے نکال دوں، بچے کے حوالے سے، جوانوں کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے، آپ لوگ یہاں جوان ہونے والے ہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے جوان، وہی جنت میں آپ کا حور سے نکاح۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور زحمت تمام، اتنا خوبصورت جلسہ، چمکتی ہوئی پیشانی، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے جوانوں کو دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا 5 آدمی سے دوستی مت کرنا، صرف 3 آدمی سے دوستی کرو، 5 آدمی سے دوستی کرو گے برباد ہو جاؤ گے، 3 آدمی سے دوستی کرو گے دین دنیا دونوں سے آباد ہو جاؤ گے۔ پہلا آدمی جھوٹے سے دوستی مت کرنا، وہ قریب کو دور، دور کو قریب بتائے گا، تباہ ہو جاؤ گا۔ بے وقوف سے دوستی مت کرنا، وہ تم کو ایک لقمے میں بیچ ڈالے گا، وہ تم کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا دے گا۔ نافرمان سے دوستی مت کرنا، وہ تم کو ایک لقمے میں بیچ ڈالے گا۔
اور رشتہ توڑنے والے سے دوستی مت کرنا، وہ تو توڑ کر کے خود تباہ ہے، تم کو بھی تباہ کر دے گا۔ بخیل، کنجر، مکھیل، مکھی چوس سے دوستی مت کرنا، جب مصیبت پڑے گی تو وہ ہاتھ کھینچے گی۔ 3 آدمی سے دوستی کرو گے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ابا وہ 3 آدمی کون ہے؟ ڈاکٹر سے دوستی کرو، علاج معلوم ہوگا، بوڑھے سے دوستی کرو، تجربہ ہوگا، عالم سے دوستی کرو، مفت میں علم ملے گا۔ جس کا بیٹا بچپن میں جتنا کالا ہوگا اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگا، 72 بار رگڑ رگڑ۔ اب اس صابن بھی قسم کھا لیتا ہے تو میں تو کالا ہو جاؤں گا، لیکن اس کالیا کو گورا ہونے نہیں، آسمان سے ہی ٹپا پڑا۔ بیٹا کالا ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، دانت باہر ہے، نہایت بدصورت ہے، لوگ اپنی مجلس میں اس کو جگہ نہیں دیتے۔ ماں نے کہا بیٹا جب تک دنیا کے لوگوں کو علم میں پیچھے نہیں کرو گے یہ تم کو اپنی مجلس میں جگہ نہیں دیں گے، اگر تم دنیا کے لوگوں کو علم میں پیچھے کر دو گے بیٹا یہ مجلس کی بات تو دور کی ہے تمہاری چوکیاں سیدھی کریں گے، تم کو ترقی پر بٹھائیں۔ اس بچے نے ماں کی نصیحت کو دل پہ رکھا، رات دن ایک کر کے یہی بدصورت بچہ اتنا علم حاصل کیا کہ آگے چل کر مکہ کا قاضی بن گیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو ورنہ خراب ہو جاؤ گا۔ بیٹا تنگ کر کے بولا مجھے کیا فرق پڑتا، وہ غلط ہے اپنی جگہ، میں صحیح ہوں اپنی جگہ۔ باپ کو سمجھ میں آ گیا، جوش سے ہوش گئی، اس کو ہوش اس کے ہوش ٹھکانے لانا۔ کہا کہ بیٹا چلے جاؤ پارسناتھ، ایک پیٹی سے خرید کر کے لاؤ۔ پارسناتھ گیا، ایک پیٹی سیب لے کر کے آیا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا پیٹی کو کھولو، دیکھو کوئی سیب سڑا ہوا تو نہیں ہے۔ دیکھا کہ پوری پیٹی میں صرف ایک سیب سڑا ہوا۔ بیٹا جب نکالنے لگا تو باپ نے کہا چھوڑ دو، وہ خراب ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے۔ پیٹی کو بند کر دیا۔ 3 دن کے بعد بیٹے کو بلا کر کے کہا کہ اب پیٹی کھولو، تو دیکھا کہ پورا سیب سڑ چکا تھا۔ اب باپ نے بیٹے کو سمجھایا بیٹا ایک سیب سے پوری پیٹی خراب ہو گئی، ایک خراب آدمی سے پورا خاندان خراب ہو گیا۔ اے میرے ننھے گل پاں میری نیندیں تیرے نام، اے میرے ننھے گل پاں میری نیندیں تیرے نام، تیرا بچپن پاک رہے، تیرا بچپن پاک رہے، مجھ پہ تو ہے 100 الزام، اے میرے ننھے گل پاں، کس کا پڑا تجھ پہ سایہ، کس نے یہ رستہ دکھلایا، کون تجھے اس گھر میں لایا، کون تجھے اس گھر میں لایا، یہ گھر ہے رسوا بدنام، اے میرے ننھے گل پاں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیوقوف مدرسے میں عقل مند اسکول میں جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھ لیجیے ذرا، دیکھ لیجیے اور فوٹو کر لیجیے تاکہ پورے ہندوستان میں ان کو دکھانا پڑے۔ خیر ماشاءاللہ بیدار زیادہ لوگ ہو گئے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ جھٹکے میں سوال ہوتا ہے، میں بھی ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام خوبصورت آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں اس پنڈال میں کون جوان ترقی کرے گا، کون ترقی نہیں کرے گا، یہ بتانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ 3 جوان آئے ہیں اس جلسے کو سننے کے لیے۔ ایک جوان کا کام کیا ہے، صرف سوچتا رہتا، کرتا کچھ نہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اس میں دوسرا جوان وہ آیا ہے جو اس کام میں بھی ہاتھ مارتا ہے، اس کام میں بھی ہاتھ مارتا ہے، لیکن یہاں بھی منہ کی کھاتا، وہاں بھی منہ کی کھاتا۔ وجہ یہ ہے کہ کرتا پہلے ہے، سوچتا بعد، اس لیے نہ۔ اور تیسرا جوان وہ ہے جو پہلے سوچتا ہے بعد میں کرتا ہے، یہی وہ جوان ہے جو مٹی کو سونا بنا دے۔ 4 طرح کے جوان ہیں، آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں جوان کون ہے، وہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک جوان ہے ہر وقت کھاتا رہتا ہے، پیٹ ہے کہ انڈیا دیکھے، پھٹ بھی نہیں رہا، بھر بھی نہیں رہا۔ یہ حیوان ہے، جوان نہیں ہے۔ جانور کو کھانے کی عادت ہے، اس کو کھانے کی عادت ہے، یہ ہاتھی بن کر کے ہی دنیا میں آیا ہے،
सबका कोटा लेकर के अकेले चक्कर। दूसरा जवान इसमें वो है जो रात दिन IPL में लगा हुआ है, उससे जब फुर्सत मिलती है तो कैरम बोर्ड में, उससे जब फुर्सत मिलती है तो लूडो में, हर वक्त खेल कूद में लगा हुआ है। ये जवान जवान नहीं है, बच्चा है, खेल कूद का शौक बच्चे को होता है। और तीसरा जवान है, सुबह होते ही पाउडर लगा, क्रीम लगा, कितना चिकना बनेगा, वो क्रीम और पाउडर भी बना। ये जवान मर्द नहीं औरत है, बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है। एक जवान है, रात सोने से पहले प्लान बनाता है कि सोने के बाद करना क्या है। आपको याद होगा पूर्णिया से पप्पू यादव निकल गए, जानते हैं पप्पू यादव 24 घंटा में सिर्फ 4 घंटा सोते थे। और वो कहां सोते थे? अपनी गाड़ी में सोते थे। सोने से पहले वो प्लान बनाते थे, सोने के बाद प्लान में निकल जाते थे। लोकसभा इलेक्शन में पप्पू यादव ने जान तोड़ जितनी मेहनत का नमूना पेश किया है, मैं समझता हूं कि एक भी नेता वैसा नहीं। इसलिए गर्व से यकीन से उन्होंने कहा, तो असल जवान वो है जिसको मेहनत की आदत है, ये असल में जवान है। यही इस दुनिया का मुकद्दर का सिकंदर बनने वाला है, यही इस दुनिया को पीछे करने वाला है। दुनिया इस जवान को पीछे नहीं कर सकती। एक आदमी भीख मांग रहा था, अल्लाह के नाम पर दे दो, अंधा हो। तो भीख देने वाला जब करीब गया तो कहा, यार तुमको तो एक आंख है, क्या चलो 1 रुपया ना दो, 8 ना दे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेके इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। दो चार आदमी हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह, ये वही लोग हाथ उठाए जिनकी आप शादी होने वाली नहीं है, वही लोग हाथ उठाए माशाअल्लाह, जिस ब्रेक हमारे जवानों ने मार दिया। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। डरता है जमाने की निगाहों से भला क्यों, इंसाफ तेरे हाथ है, इल्जाम इल्जाम उठा ले। टूटे हुए पतवार है कश्ती के तो क्या गम, हारी हुई बाहों को तो पतवार बना ले, हारी हुई बाहों को तो पतवार बना ले। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, तरक्की का राज बता रहा हूं। 1 साल में आपको अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। नहीं तो तजर्बा कर लीजिए, मेरा गिरबान आप पकड़ सकते हैं, मसनद रसूल पर बैठ करके जमानत देता हूं। करना 2 ही काम है, दिल की दाढ़ी पर इसको नोट कीजिए, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। आपका कोई हाथ नहीं मिला सकता। अल्लाह आपको गनी बना देगा, गरीब नहीं रखेगा। इस दुनिया की मिसाल पानी की तरह है, 4 बरस। पानी एक जगह ठहरता नहीं, ये दौलत एक जगह टकता। इस दुनिया की मिसाल पानी की तरह है, जो पानी में घुसता है वो भीग जाता है, जो दुनिया में घुसता है दुनिया उसमें घुस जाता है। दुनिया की मिसाल पानी की तरह है, जब पानी ज्यादा हो तो सैलाब आता है, जब दौलत ज्यादा होती है तो दीन बर्बाद होता है। दुनिया की मिसाल पानी की तरह है, पानी का मजा अच्छा है, पानी की बू अच्छी है, पानी का रंग अच्छा है तो पानी अच्छा है। अगर हलाल के साथ हराम मिल जाए तो दीन तबाह हो जाता है। एक बात आपको सुनकर के हैरत होगी, दाढ़ी टोपी वाला नमाजी हाजी हलाल कमाता था, एक झटके में हराम कमाने लगा। कैसे, मैं आपको बताने के लिए। घर आया तो बीवी ने ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं। बीवी के ताने की ताब में लाकर ये मजनू आंख बंद करके कमा रहा है, लूट करके ला रहा है, टूट करके खा रहा है। बीवी की दुनिया बन रही है, अपनी आखिरत बर्बाद। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं। जब मुसलमान काबे का तवाफ नहीं करता था, मुशरिक तवाफ करता था तो कपड़ा उतार करके रखता था। पूछने वाले ने पूछा, रे कपड़ा मौजूद है? कपड़ा उतार करके नंगे खुदा के घर का तवाफ क्यों करते हो? कहा, इसलिए करता हूं कि ये कपड़ा हराम पैसे का है। शर्म आती है कि अल्लाह
گھر کا طواف کروں بدن پر کپڑا حرام کا ہو، وہ مشرک ہو کر کے حرام کو حرام سمجھے، ہم داڑھی ٹوپی رکھ کر کے بھی حرام کو حرام نہ سمجھے، ہم سے بڑا بدقسمت کون ہو؟ آپ کو ایک نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ کل بارات جانے والی ہے، رات میں لڑکا لڑکی کو فون کر رہا ہے، تمہارے باپ نے کہا تھا 4 چکا دیں گے، خرید لیا کہ ارے صبر کیجئے مل جائے گا، جب باپ نے میرے وعدہ کیا ہے۔ لڑکا کھسیا کر کے کہا تیرے باپ کی اوقات ہے 4 چکا دینے کی؟ تو لڑکی بھی کھسیا کر کے کہتی ہے میرے باپ کی اوقات ہوائی جہاز دینے کی۔ پہلے تم بتاؤ کہ تمہارے باپ کی اوقات ایئرپورٹ بنانے کی ہے؟ حلوائی کی دکان نانا جی بتا۔ ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی، ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف چورنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی 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 ہے، آدھے منہ پر نور برستا آدھے منہ پر چیرے، آدھے تن پر کوڑ کے دھبے آدھے تن پر ہیرے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں تنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں، خدا کے بھروسے کریں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، فری ملا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آخری پیغام، امید سے زیادہ آپ لوگوں نے اپنے مہمان کی آبرو کا سامان کر لیا۔ جب یہاں سلسلہ چل رہا تھا بیان کا، اور ایک لمبے بیان کے بعد اور لمبے جلسے کے بعد جب لوگ اٹھ کر کے جا رہے تھے، مجھے لگا کہ آج میرا ہی جنازہ اٹھے، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ نے میری آبرو کا سامان کیا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی آبرو کا سامان فرمائے۔ آخری پیغام، اگر مجھے ٹائم نہیں ملتا تو میں 3 منٹ کا آپ کو پیغام سناتا۔ اے بیٹی ختم ہو رہی ہے، یہ بوڑھا مائک ہے، جوان سے اس کو پلا پڑا، دھیان سے سنیے گا۔ آخری پیغام 3 منٹ کا آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، صرف 3 منٹ کا پیغام ہے، میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا، اللہ جزائے خیر۔ اگر مجھے ٹائم نہیں ملتا تو میں 3 منٹ کا پیغام آپ کو دے کر کے جاتا، اور اگر یہ قبول ہو جاتا پوری جلسے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ وہ پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مخلوق 3 طرح کی ہے، ایک مخلوق کا نام ہے فرشتہ، اس سے برائی نہیں ہوتی، دوسری مخلوق ہے شیطان، اس سے بھلائی ہوتی نہیں، تیسری مخلوق ہے انسان، اس سے کبھی بھلائی بھی ہوتی ہے کبھی برائی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر بھلائی زیادہ ہو تو فرشتے کی صف میں چلا جاتا ہے، اگر برائی زیادہ ہو تو یہ شیطان کی صف میں چلا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا گناہ، آسمان میں سب سے پہلا گناہ جلن ہے، حسد ہے، دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر کے جلنا، یہ پہلا گناہ ہوا ہے آسمان پر۔ ابلیس کو حسد ہوا، آدم سے حسد کیا، جنت سے باہر کر دیا گیا۔ پہلا گناہ اس دھرتی پر ہوا حسد کا، حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا۔ حسد سے بچی، حسد کرنے والا کیسا ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ پتھر لیا ہاتھ میں، اپنے دشمن کی طرف چلایا، وہ پتھر پلٹ کر کے جب آیا کسی کی آنکھ ٹوٹ گئی، اس کو اور غصہ آیا، اس نے دوسرا پتھر اٹھایا، پھر دشمن کی طرف چلایا، وہ پتھر پلٹ کر کے پھر اس کی دوسری آنکھ ٹوٹ گئی۔ یہی حال حسد کرنے والے کا ہے، جو دوسرے سے جلتا ہے جلتا ہی رہتا ہے، اس کو ترقی ہوتی رہتی ہے، وہ آسمان کو چھوتا رہتا ہے۔ گھوڑا اور کتا دونوں بیٹھ کر کے مناظرہ کرا، گھوڑا بولا یار میں جب ٹاپ مارتا تو میری ٹاپ کی دھول آسمان کو چلی جاتی، کتا بولا جب میں دوڑتا ہوں
तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती। घोड़ा बोला छोटा मुंह बड़ी बात करता है, ठीक है मुकाबला हो जाए, उस मर्जा से दौड़ना होगा और पारसनाथ को छूना होगा। जो वहां पहले पहुंचा वो जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार। उस मर्जा का घोड़ा दौड़ करके पारसनाथ पहुंचा, वो पलट करके देखा तो उस मर्जा का कुत्ता ही बैठा। वो बोला कि क्यों छोटे मियाँ बड़े बड़े दावे करते हो, जब दौड़ने की बात होती है तो दम साफ करके बैठ जाते। कहा यार मैं तुमसे परेशान नहीं हूँ, मैं 1 मिनट में तुमको एक झटके में पीछे कर दूंगा। मैं तो अपनी कौम से परेशान हूँ, मैं कुछ मर्जा का कुत्ता यहाँ से दौड़ूंगा, जैसे ही पारसनाथ पहुंचूंगा वो कुत्ता रुक लेगा। अब बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ, हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे की मदद करेंगे, अपने घर के झगड़े को अदालत नहीं अपने घर में हल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठा, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठा, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा, तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या ठोका क्या चाटा। कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा, तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या ठोका क्या चाटा। तुम इंसान तो यारो कुछ अपनी तो करो तकसीर, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। माइक भी बेचारा माफी मांग रहा है, इसको माफ करना जरूरी होगा, इससे बदला लेंगे तो इसके जनाजा उठने से पहले मेरा जनाजा उठ जाएगा। आखिरी पैगाम चूंकि औरतों की तादाद ज्यादा थी, उसके हवाले से आखिरी पैगाम है, मैं इसको सुना देता हूँ। मैं अपनी तरफ से इसको पेश कर रहा हूँ, मेरा कोटा पूरा हो चुका है और आप भी थक चुके हैं और ऐसे बैठ गए हैं जैसा मुकदमा हार करके बैठ जाते हैं। आपकी भी छुट्टी करनी है, बड़ी तादाद में औरतें हैं। आखिरी पैगाम मियां बीवी के हवाले से सुना देता हूँ, सुनने के लिए तैयार है? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यही तो हमको देखना है, पिंडाल में है या ससुराल में। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह ने 3 चीज सुकून की बनाई है दुनिया में, सिर्फ 3 चीज। पहली चीज जानते हैं, रात। इस रात में जो मीठी नींद आपको मिल जाएगी, मोबाइल देख करके रात की नींद को कुर्बान करने वाले दिन भर आप ढूंढते रहेंगे, वो नींद आपको नसीब नहीं होगी। सुकून की चीज अल्लाह ने रात को बनाई। और जानते हैं दूसरी चीज क्या है सुकून की? अपना वतन। अमेरिका चले जाइए, 5 स्टार होटल में चले जाइए, आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो अपने वतन आकर टूटे फूटे घर में आपको मिलेगा। इसलिए 4 महीना से ज्यादा घर से बाहर नहीं रहना। 4 महीना घर से बाहर रहिए, 4 महीना से ज्यादा घर से बाहर। और तीसरी चीज सुकून की अपनी बीवी है। जीते जी हम बीवी की कदर नहीं करते हैं, लाठी से खबर लेते हैं, और जब मर जाती है तो फूट फूट करके रोते हैं, मगर मुझ के आंसू बहाते हैं। अब तो सांप निकल चुका, लकीर कीट करके क्या। बीवी की कदर कीजिएगा, जिंदा रहे। बीवी से बढ़ करके आपकी खैर खा कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी आबरू में भी शरीक है, आपकी दौलत में भी शरीक है, खुशी में भी शरीक है, गम में भी शरीक है। और एक नुक्ते की बात सुनिए आपको, आज औरत मर्द को पैदा करती है, लेकिन सबसे पहली औरत को मर्द ही ने पैदा किया। आदम से पैदा हुई हव्वा, लेकिन सर से पैदा नहीं हुई। इसका मतलब है कि औरत को सर पर नहीं बैठाना। और औरत आदम के पैर से पैदा नहीं हुई कि मर्द की गुलामी करेगी। औरत पैदा हुई है मर्द की पसली से, और पसली दिल
دل کے پاس ہے، عورت دل کے پاس رکھنے کی چیز ہے۔ تیسری بات سنیے، جب دارو پینے والا دارو پی کر کے گھر آتا ہے تو وہ مرد پر نہیں اپنی عورت پر 3 ظلم ڈھاتا ہے۔ پہلا ظلم یہ ڈھاتا ہے کہ دروازہ دیر سے کھلا، گالی نہیں گولا چھوڑا، نمک تیز ہو گئی، ریوالور کی 3 گولی ٹھوک کر کے کہتا ہے 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق۔ اس کے بعد اسی حال میں اگر آ گیا تو اس کا منہ پخانے کا گٹر ہوتا ہے، اور اس کی تکلیف تو اس کی بیوی اٹھا رہی ہے کہ شرابی شوہر اپنی ایک بیوی پر 3 ستم ڈھاتا ہے۔ جمعہ کا دن تھا، سرما لگایا، نیا کپڑا پہنا، لال گمچھا ڈالا، جا رہا ہے وضو کرنے۔ بیوی نے کہا بوڑھی گھوڑی لال لگا، کہاں جا؟ کہا جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے۔ کہا نیت میں کھوٹ ہے، یہ نیا کپڑا، یہ سرما، کہیں دوسری شادی کا ارادہ تو نہیں؟ کہا توبہ، دوسری شادی کا ارادہ ہے۔ کہا اگر دوسری شادی کا ارادہ نہیں ہے تو 1 گلاس پانی پی لو۔ پانی جیسے ہی پیا 3 دن کے لیے سو گئی۔ 3 دن کے بعد جب آنکھ کھلی تو جانے لگا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو بیوی نے کہا کہاں جا رہا؟ جمعہ پڑھنے کے لیے۔ جمعہ نہیں اتوار ہے۔ دوسری شادی کا ارادہ تھا، اس لیے نشہ کی گولی گھول کر کے کھلایا ہے۔ ارادہ بدل دو ورنہ اگلی بار ایسی گولی کھلاؤں گی سیدھے قیامت میں اٹھو گے۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا۔ تلتی ہے کہیں دیناروں میں، بکتی ہے کہیں بازاروں میں، ننگی نچوائی جاتی ہے عیاشوں کے درباروں میں، عیاشوں کے درباروں میں۔ یہ وہ بے قیمت چیز ہے جو بٹ جاتی ہے عزتداروں میں۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جن سینوں نے ان کو دودھ دیا ان سینوں کا بیوپار کیا، جس کوکھ میں ان کا جسم بھلا اس کوکھ کا کاروبار کیا، اس کوکھ کا کاروبار کیا۔ جس تن سے اگے کو پل بن کے اس تن کو ذلیل و خوار کیا۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے، 3 وعدہ دیجئے، انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ابھی جلسہ ختم نہیں ہو رہا، دل خیر والی صاحب کو آنا ہے، نکاح ہونا ہے، اور اس کے بعد دعا ہونی ہے۔ نکاح کی دعا، جلسے کی دعا، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دھن پھنسی ہوئی، ایک جھٹکا میں وہ بھی پاس ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سیکھا انہوں نے دین، رہ کر شیخ کے گھر میں، بڑے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، ٹھکے کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی ہاتھ میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔